الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستو، آج انتہائی بابرکت کے ہماری محفل اور مجلس ہے۔ ہمارے برخوردار جناب ثاقب شبیر نے اور ہمارے جناب ڈاکٹر شہروز صاحب نے قرآن پاک ختم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے پڑھانے کو اور سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے سنا، خواتین حضرات جنہوں نے بھی سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو اور سنانے کو قبول فرمائے۔ یہ قابل مبارکباد ہیں یہ بھی، اور سننے والے بھی۔ قرآن ماشاءاللہ ایک رحمت ہے ہمارے لیے اور باعث برکت ہے ہمارے لیے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک جو سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ یہ حافظ جو ہے وہ دن میں کتنی ہی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو 12 دفعہ، 14 دفعہ، 15 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ جا نماز پہ آ کر کے مصلی پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یوں سمجھیں کہ یہ 17-18 دن کے اندر یہ ایک قرآن شریف نہیں ختم ہوا ہے، بلکہ یہ جتنی دفعہ انہوں نے پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے 15 دفعہ پڑھا ہو سکتا ہے کہ وہ 14 دفعہ پڑھا ہو، 10 دفعہ پڑھا ہو۔ جن میں جتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ آپ کو تو مصلی پر ایک دفعہ سنا ہے، لیکن مصلی پہ آنے سے پہلے انہوں نے یاد کرنے کے لیے جو پڑھا ہے تو وہ بھی تو شامل ہے نا۔ اور پھر ماشاءاللہ دونوں حفاظ ہیں، تو کتنی دفعہ ہوا ہوگا؟ بے شمار مرتبہ۔ تو اس لیے بڑا بابرکت ہے ماشاءاللہ ان کا پڑھنا بھی، اور پھر سننے والوں کا سننا بھی باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کی ہے، چونکہ اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ کل سے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ کل افطار سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، تو آخری عشرے میں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، 9 یا 10 راتیں رہ گئی۔ ان میں سے 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو طاق راتیں آتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 راتیں یہ طاق راتیں ہیں، اور ان راتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں خیر من الف شہر، ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ 1000 راتیں تقریباً 83 سال بنتا ہے، 83 سال بنتے ہیں۔ اب سوچیں کہ ایک رات میں اگر ہم نے عبادت کر لی، ایک رات میں اگر ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے گریہ وزاری کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 83 سال اللہ کی عبادت کرنی، بلکہ افضل کہا ہے۔ 83 سال بھی نہیں کہا، بلکہ 83 سال سے بھی افضل ہے۔ اب افضل کتنا ہے؟ افضل کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ۔ اب کتنا زیادہ ہے؟ 2 گنا زیادہ ہے، 4 گنا زیادہ ہے، یا 8 گنا زیادہ ہے، یہ اس کی تعین نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ۔ اور یہ کیوں کہا ہے؟
در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کی مجلس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا جس کی 80 سال اللہ کی عبادت میں اور جہاد میں صرف ہوئے. تو صحابہ اکرام کو بڑا رشک آیا کہ ایک شخص نے مسلسل 80 سال اللہ کی راہ میں گزارے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں غم کرتے ہو, آپ ایک رات عبادت کرو, اس کے 80 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کو پہنچ جاؤ. تو اب ہماری یہ آخری راتیں آ رہی ہیں, اس میں کچھ حضرات تو ماشاءاللہ, کچھ ہماری خواتین بھی, کچھ ہمارے حضرات بھی اعتکاف بیٹھتے, اور کچھ ایسے ہیں جو بامر مجبوری نہیں بیٹھ سکتے. تو بھائی کم از کم ہم اگر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو ہم اپنے گھروں میں بھی اگر کوشش کریں تو ان راتوں میں جو ہماری طاق راتیں, ان راتوں میں ہم خوب اللہ کی عبادت کریں. دیکھیں اس کو کہا گیا لیلۃ القدر. اب لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات. قدر کیا ہے؟ قدر کہتے ہیں عزت کو, اور علماء نے بڑی زبردست اس کی تشریح کی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ سارا سال آدمی اللہ رب العزت کی نافرمانی اور گناہ کر کے بے قدر ہو جاتا ہے, بے قیمت ہو جاتا ہے, اس کی اللہ کے نزدیک ویلیو ختم ہو جاتی ہے. پورا سال ہم گناہ کرتے ہیں, پورا سال ہم نافرمانیاں کرتے ہیں, نمازیں چھوڑ دی, سچ چھوڑ دیا, حقوق چھوڑ دیے, ایک دوسرے کے حقوق ضبط کر لیے, بہت ساری نافرمانیاں ایسی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ رہے, جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نگاہوں میں ڈی ویلیو ہوتے ہیں. ہماری قدر, ہماری ویلیو, ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے. اب جب پورا سال گزرتا ہے نا, تو پورے سال کے بعد جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے بھی اینڈ پہ, بالکل آخر پہ, یہ جو 5 راتیں دے دی ہیں نا, ان راتوں کو کہا ہے یہ ویلیو والی راتیں ہیں, لیلۃ القدر یہ ہے. اب ان میں کون سی قدر؟ ایک رات ہے, ایک رات, وہ کون سی ہے یہ بھی پردے میں رکھا گیا. وہ اب 21 کی ہے, 23 کی ہے, 25 کی ہے, 27 ہے, یہ نہیں پتہ. بعض لوگوں نے 27 کو ہی بنا لیا ہے, ایسا نہیں. تعین کسی حدیث میں نہیں ہے, کسی بھی حدیث میں نہیں یہ کہا گیا کہ 27 کی شب قدر ہے. نہیں, یہ یاد رکھیے گا, یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں مستقل طور پر اعتکاف کیا ہے, اور ہر رات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے اور پوری رات عبادت کیا کرتے تھے. اب اس کو جو رات ہوگی وہ اللہ کو پتہ ہے کون سی ہے. جب ساری راتوں میں جاگیں گے تو لیلۃ القدر تو مل جائے گی, اور جو لیلۃ القدر پا لے گا, یعنی جس کو یہ رات مل گئی, وہ اللہ کی نگاہوں میں اللہ کے نزدیک قدر والا ہو گیا, وہ ویلیو والا ہو. اس کی جو ساری عزت اور قدر ختم ہو گئی تھی اس کی گناہوں کی وجہ سے, اس ایک رات کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اس کی قدر اور قیمت اور ویلیو بن جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں. دیکھیں گناہوں کو دیکھیں نا, کتنے گناہ ہوئے ہماری زندگی میں ہم سے, اور چلو پچھلے بھی چھوڑ دیجئے, یہ سال گزرا, اس سال میں ہم کتنے اللہ کی نگاہوں سے گرے, ہم کتنے ڈی ویلیو ہوئے. ہم اس کی زندہ مثال یہ ہے, ہم دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, ہماری نہیں سنی جاتی. یہ علامت ہے اللہ کی نگاہوں میں بے قدر ہونے کی. جو قدر والے ہوتے ہیں نا, جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ یوں کر دے, اللہ فوراً کر دے. اس لیے ہم اپنی قدر بنانے کے لیے ہی تھوڑی سی محنت کر لیں. آخری رات اب کل سے جو ہے وہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے, اور اس عشرے کی ساری راتیں ہی, اس میں کوئی پتہ نہیں ہے کون سی رات ہو جاتی, لیکن خاص طور پر طاق راتیں 21 کی, 23 کی, 25 کی, 27 کی, 29 کی, یہ آخری طاق راتوں میں خاص طور پر ہم کوشش کریں
اب کرنا کیا ہے سنیے گا غور کے ساتھ توجہ سے. 4 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں جی بولیے؟ 4 کام لازمی طور پر کرنے ہیں. نمبر 1 پہلا کام وہ نماز پڑھنی. تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور جتنی زیادہ رکعات ہو سکے پڑھ لیں. کم سے کم 8 رکعات تو لازمی پڑھیں جو مسنون ہے. اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم نہ پڑھیں. ساری رات جاگنے کی کوشش کریں اور 8 رکعات نماز لازمی طور پہ پڑھیں 2 کر کے. اور خوب توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ 8 رکعات نماز نفل پڑھنی. نمبر 2 اس کے بعد دوسرے نمبر پر جب نفل پڑھ چکے تو پھر خوب توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ ذکر کرنا ہے، تسبیحات کرنی. اب ذکر کس چیز کا توجہ کے ساتھ سنیے. نمبر 1 پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری ایک تسبیح جو ہے 100 دانوں کی ایک تسبیح پوری لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا. اس سے کیا ہوگا کہ دل کے اندر سے جو زنگ لگا ہوا ہے نا وہ دھلے گا. جو اللہ سے دوری ہو رہی ہے وہ قربت میں بدلے گی. جو اللہ کی ذات سے یقین ہٹا ہوا ہے، توکل ہٹا ہوا ہے، وہ توکل اور یقین کی کیفیت بڑھے گی. دوسرے نمبر پہ جب یہ مکمل ہو جائے پھر پورے توجہ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک تسبیح اس کی پڑھیں. نمبر 3 پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ. پھر اس کے بعد چوتھی تسبیح جو ہے وہ پڑھنی ہے استغفار کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر پورا نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، ہم سے جو نافرمانیاں ہوئیں، جو جھوٹ ہوا، جو دھوکہ ہوا، جو فراڈ ہوا، جو نمازیں چھوڑی، جو ہم نے ذکر اذکار چھوڑا، جو تلاوت چھوڑی، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے خوب دل لگی کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک تسبیح. 4 تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے. پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. دوسرا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیسرا کلمہ، تیسری تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور چوتھا استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی. تو یہ 2 کام ہو. ایک تو نماز پورے خشوع کے ساتھ کم از کم 8 رکعت پڑھنی ہے. نمبر 2 4 تسبیحات 4 تسبیحات. اور اس کے بعد تیسرا جو کام ہے وہ ہے جی قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک دیکھ کے کھول کے پڑھنا ہے. اب اگر ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ ان طاق راتوں میں یہ عمل جو ہے یہ 5 طاق راتوں میں کرنے. تو 5 راتوں میں کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن پاک مکمل ہو جائے. 1 دفعہ ہو جائے، 2 دفعہ ہو جائے، 3 دفعہ ہو جائے، 4 دفعہ ہو جائے. 2 پارے پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں. کوشش یہ کرنی ہے کہ رات کو 2-3 پارے توجہ کے ساتھ پڑھنے. تیسرا کام. چوتھا کام سحری سے پہلے بالکل آخر میں جب سحری کا وقت ہو، جب آپ سحری کھانے کے لیے اٹھیں اس وقت خوب رو کر کے، خوب دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دعا کرنی. خوب دعائیں کرنا. یہ بڑی مقبولیت کی راتیں ہیں. اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اگر شادی شدہ ہے تو اپنی اولاد کے لیے، اور اگر مجبور ہے، پریشانیاں ہیں اس کے لیے،
اور اگر کوئی اور مجبور پریشان رشتہ داروں میں سے ہیں ان کے لیے، اور اپنے اعزا اور اقارب ہیں، کوئی بیمار ہیں، کوئی اسپتالوں میں ہے، کوئی گھروں میں ہے، کوئی مقروض ہے، اور خاص طور پر اپنے گھر پہ رحمتوں کے لیے. یہ دیکھیں سب سے بڑا انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے اپنا ہوتا ہے. کسی مولانا صاحب کا، کسی پیر صاحب کا، وہ بعد میں تعلق ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں نا جی، مولانا صاحب سے کہتے ہیں آپ دعا کر دیں، پیر صاحب سے کہتے ہیں آپ دعا کر دیں. میں بھی اللہ کا بندہ ہوں نا، وہ میری بھی سنتا ہے. جس طرح مولانا صاحب کی سنتا ہے، پیر صاحب کی سنتا ہے، وہ میری بھی سنتا ہے. وہ جس طرح سے ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے بھی کرتا ہے. یہ سوچ کر کے میں خود کیوں نہ اس کے سامنے جھکوں. ہم ذریعے بنائے بے شک، لیکن جو اپنا ذریعہ ہے نا وہ سب سے بڑا ذریعہ. ہم خود اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں نا، ہم خود روئیں، خود گڑ گڑائیں. اور یہ وہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ خود آواز دیتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے صلح کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا. وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے. اور اس وقت جب میں اور آپ ہاتھ اٹھا کے اس سے معافی مانگ رہے ہوں گے، جب ہم خود اس سے مانگ رہے ہوں گے، تو کیا وہ ہمیں نہیں دے گا جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے مانگو. تو اس لیے بھائی یہ 4 کام آپ نے یاد رکھنے ہیں. نمبر 1، خوب توجہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. نمبر 2، 4 تسبیحات میں نے بتائی ہیں وہ کرنی ہے. نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. اور نمبر 4، خوب دعائیں کرنی. بھائی یہ 4 کام انشاءاللہ اگر ہم کریں گے، یہ ہماری آخری راتیں بہت قیمتی ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ العزیز دیکھیں، ایک پچھلے گناہوں کی معافی بھی ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے بھی خوب مانگ لیں کہ یا اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. دیکھیں بھائی، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. پچھلے معاف بھی کر دے گا اور آئندہ کے لیے ہدایت پر بھی لے آئے گا. تو کیا خیال ہے جی، ہمیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بولیں جی، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا اور ہمارا کہنا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب دعا کر لیں.